قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے، سمجھ کے گر کوئی پڑھے تو نور علی نور ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات، اللہ کے 4 وعدے۔ پہلا وعدہ کہ جو اللہ سے ڈر جائے، حرام خوری چھوڑ دے، اللہ اس کو رزق وہاں سے دیتا ہے جہاں تک اس کی سوچ بھی نہیں جاتی، اللہ بند دروازے کھول دے گا۔ دوسرا وعدہ کہ جو اللہ پر توکل کرے، اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے۔ خزانے اللہ کے ہیں، لوگوں کے نہیں ہیں۔ لوگوں کی تجوریوں کی طرف نظر نہ رکھیں، اللہ کے خزانوں کی طرف نظر رکھیں، تو اللہ کافی ہو جاتا ہے اس بندے کو جو اللہ پر توکل کرے۔ تیسرا وعدہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اللہ کا وعدہ ہے جو مجھ سے ڈر جائے، حرام خوری چھوڑ دے، حرام کمانا چھوڑے، حرام کھانا چھوڑے، میں اس کے معاملات آسان بنا دیتا ہوں۔ جن کو شکوہ ہے نا کہ مشکل بڑی ہے، کام چلدا ہی نہیں، کام ٹردا ہی نہیں، جدھر جائے بندش ہی بندش ہے، وہ اللہ سے ڈر کر حرام خوری چھوڑے، حرام کھانا حرام کمانا چھوڑے، اللہ کا وعدہ ہے کہ میں اس کے معاملات آسان بنا دوں گا۔ چوتھا وعدہ بہت شاندار ہے، فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اللہ کہتے ہیں کہ جو بندہ مجھ سے ڈر کر حرام کمانا حرام کھانا چھوڑ دے، اللہ سے ڈر جائے، تو میں اس کے گناہ بھی معاف کر دوں گا، وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اجر و ثواب بھی عظیم ترین دے گا۔ تو آخرت کے لیے بھی وعدہ ہے، دنیا کے لیے بھی وعدہ، 3 وعدے دنیا کے لیے اور 2 وعدے آخرت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں، جب رزق آنے میں تھوڑی دیر ہو جائے، تاخیر ہو جائے، تو جلد بازی نہ کرو۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، اللہ سے ڈرتے رہنا اور حلال کمانا، حلال حلال پاکیزہ کمانا۔ رزق میں تھوڑی سی دیر ہو جائے، تھوڑی تاخیر ہو جائے، تو گناہ کے کاموں میں سکیموں میں نہ پڑ جانا، حرام خوری کے کاموں میں نہ لگ جانا، کیونکہ اللہ سے رزق لینا ہے تو اس کی اطاعت کے ساتھ ملتا ہے، گناہوں کے ساتھ نہیں ملتا۔ آپ کہیں گے جنہوں نے سودی سکیمہ چلایا انہوں نے کروڑاں روپیے کما لے، تسی آندے جی نہ لاؤ۔ جنہوں نے سکیموں میں لگائے ہوئے تھے، کروڑوں کمائے ہیں، ذرا ان سے پوچھ کے دیکھیں کہ وہ کروڑ گئے کدھر ہیں۔ وہ کہتے ہیں جویں آیا سی اوویں ہی اڈ بھی گیا ہے، پتہ ہی نہیں لگا گیا کدھر ہے پیسہ۔ کمائے بہت ہیں لیکن اڑ گئے، کوئی برکت نہیں، کوئی رحمت نہیں، کوئی سکون نہیں ہے۔ تو زندگیوں میں سکون کے لیے حلال کمائیں اور حلال کھائیں۔ حلال کھائیں گے تو اللہ کی رحمتیں آئیں گی۔ اللہ رب العزت نے جہاں مومنوں کو حکم دیا ہے کہ حلال کھاؤ حلال کماؤ، اپنے رسولوں کو بھی یہی حکم دیا ہے۔ اللہ نے اپنے رسولوں کی بھی ڈیوٹی لگائی ہے کہ وہ بھی حلال کمائیں گے اور حلال کھائیں گے۔ فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے میرے رسولو تم بھی پاکیزہ کمانا اور حلال کھانا اور نیک عمل کرنا۔ نیک عمل کرنے کی توفیق بھی اسی کو ملتی ہے جو حلال کماتا ہے حلال کھاتا ہے۔ حرام کمانے والوں کو، حرام کھانے والوں کی زندگی کو چیک کر کے دیکھ لے، 100 میں سے چند ایک ہوں گے جو نماز پڑھتے ہوں گے۔ حرام کمانے والے کو اللہ توفیق کہاں دیتا ہے اپنے گھر میں آنے کی؟ تو حرام کمانے کے ساتھ ساتھ اللہ توفیقیں بھی چھین لیتا ہے۔ تو اس لیے حلال کمائیں اور حلال ہی کھائیں اور اپنے بچوں کو بھی حلال کھلائیں۔ کل کو یہ تمہارے فرما بردار ہو جائیں گے، کل کو تمہارے خدمت گزار ہو جائیں گے، بڑھاپے میں تمہارے قدموں میں بیٹھے نظر آئیں گے۔ اور اگر آج حرام جوڑ جوڑ کے حرام پر ان کو پالا تو کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہی بوڑھے باپ کو قتل کر رہا ہے، بوڑھی ماں کو قتل کر رہا ہے۔ کس کے لیے؟ جائیداد کے لیے۔ جائیداد ابے کی بڑی ہے تو مجھے ملنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔